بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 10th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے بینظیر بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں. یہ آپ کا لانگ کوشچن نمبر 6 ہے, ٹھیک ہے. اس کو سب سے پہلے مارک کر لیں. کوشچن نمبر 6 یہاں سے لے کر آپ کے یہ پہلا دور, دوسرا دور حکومت یہاں تک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم سب سے پہلے ہیڈنگ دیکھیں گے, بینظیر کا پہلا دور حکومت. پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں, اور بینظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں, ٹھیک ہے. سب سے اہم واقعہ اس کو ہم نے کٹ کر دیا, بلوچستان اسمبلی کا. اس کے بعد صدارتی انتخاب ہے کہ آپ کے دور حکومت میں صدارتی انتخاب دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا. اس کے بعد ہے پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت. اب آپ کے ذہن میں ہوگا یہ دولت مشترکہ کیا ہے. بیٹا کامن ویلتھ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر 54 کنٹریز اس وقت ان کی مطلب شمولیت ہے. اس کے اندر پاکستان کو ایگزٹ کر دیا گیا تھا, نکال دیا گیا تھا. اس کے بعد اب دوبارہ انہوں نے شمولیت اختیار کی 1989 میں, ٹھیک ہے. تو پاکستان 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی. اس کے بعد خارجہ پالیسی کیا تھی. بینظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذرہ ختم کرنے کی پالیسی اپنائی تھی. جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے سارک کہتے ہیں ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن, یہ اس کے جو ہیں کیپٹلز ان کو ملا کر یہ نام بنایا گیا ہے سارک. یہ ایک ریجنل کارپوریشن کی آرگنائزیشن ہے کہ چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی کو اپنایا. اس کے بعد پہلے دور حکومت میں ہے ان کے سوشل ویلفیئر کے کام کون کون سے تھے. تو بینظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا. کون سا؟ پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا, اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو بنایا کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی تھیں. اس کے بعد بینظیر بھٹو حکومت کی برطرفی تھی. 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 52B کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا تھا اور قومی اسمبلی کو توڑ دیا تھا. بیٹا یہ تھا ان کا پہلا دور حکومت. اس کے بعد اب بات کریں گے ان کے دوسرے دور حکومت کی. تو دوسرے دور حکومت کی میں سب سے پہلے انہوں نے بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ اقتدار میں آئی تھی 1993 کو, پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو ان کے اس وقت کے ترقیاتی منصوبے جو تھے, ان کی پہلی ہیڈنگ ہے ترقیاتی منصوبے. تو بینظیر بھٹو کے دوسرے حکومت میں کراچی فلائی اوور اور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے تھے. اس کے بعد کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے جو تھے, کسانوں اور خواتین کے منصوبے تھے. بینظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیے اور عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی. خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائی. خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئی جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی. اس کے بعد ہے 8واں 5 سالہ منصوبہ. انہوں نے 8واں 5 سالہ منصوبہ کا آغاز کیا جس سے ملک کی ترقی ہوئی. بیٹا اس کو آپ کٹ کر دیں کیونکہ تھوڑا سا ایریلیونٹ ہے. اس کے بعد ہے بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر. بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے دورے کیے اور مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے کیے. اس کے بعد ہے اس ہیڈنگ کو بھی ہم نے کٹ کر دیا. اس کے بعد ہے بینظیر حکومت کی برخاستگی کس طرح ہوئی. صدر فاروق لغاری نے وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے اوپر مختلف قسم کے اختلافات کی بنا پر الزامات لگائے اور 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا. اس بار بینظیر کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا.